وہ تین کون سے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں؟ ان تین کاموں کو کرنے سے گھر میں رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تین گھروں میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں فرماتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کون سے تین کاموں سے منع فرمایا ہے؟ اگر میاں بیوی وہ تین کام کریں گے تو ان پر مصیبت کے پہاڑ گریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا فرمان مبارک جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ تین کام نہ کرنا، اگر ان میں سے ایک کام بھی کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھر کو ڈوب دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانی اور مصیبتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی، تم مصیبت دل میں ایسے گرو گے کہ اس مصیبت سے نکل نہیں پاؤ گے۔ یہ تین کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ تین کام کون سے ہیں کہ انسان تنگ دست ہو جاتا ہے، انسان سونے کی اینٹوں سے بنے گھر میں رہتا ہو، مگر یہ تین کاموں کی وجہ سے سونے کی اینٹوں کا بنا گھر جہ جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ تین کام کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جانتی ہیں کہ وہ تین خطرناک کام کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، کافی دنوں سے غائب تھا۔ کچھ دن بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھکے ہوئے تھے، گھوڑے سے نیچے اترے اور ایک گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کے سائے میں بیٹھے تو آپ نے سنا اس گھر سے عورت کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس کا شوہر اسے گالیاں دے کر مارتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد وہی شخص باہر نکلا جو آپ کے پیچھے روزانہ نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو کر ڈر گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے عرض گزار کی، آپ میرے گھر میں آئے ہیں، آپ مجھے بلا لیتے، میں حاضر خدمت ہو جاتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ تم اپنی بیوی کو کیوں مار رہے تھے؟ تیری بیوی نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ اس کو گالیاں دے کر مار رہے تھے اور کیوں رلا رہے تھے اور کیوں تڑپا رہے تھے؟ اس شخص نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے اور 3 بیٹیاں بھی پیدا کی ہیں۔ جب سے آئی ہے میرے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں، جب سے یہ منحوس آئی ہے میرے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، دن بہ دن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا۔ آپ نے اس کی بیوی سے پوچھا، یہ شخص کب سے تم پر ظلم کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت آپ کے آگے ہاتھ باندھ کر رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں میں بے شمار آنسو نکل رہے تھے، کہنے لگی، اے اللہ کے شیر امیر المومنین، جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالی نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ میرا شوہر مجھے تانے دیتا ہے، کہتا ہے تیرے باپ نے مجھے جہیز میں کچھ نہیں دیا کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کچھ نہیں لینا، اور جب بیاہ کر کے لے آیا تو چند دن بعد مجھے جہیز کے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا، کہتا ہے یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ روز تانے دینے لگا، پھر ہر روز دوسری عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا، مارتا اور غیر مردوں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کہا، میرے ساتھ کبھی پیار سے بات نہیں کی، آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے پیش آئے اور اخلاق بانٹے۔ آپ کے پیچھے پڑی نماز کا بھی حیا نہ کیا، جیسے ہی گھر میں آتا ہے جلاد بن جاتا ہے، میری زندگی جہنم بنا دی ہے، اور ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، ماں باپ فوت ہو چکی ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ ان کے ظلم کی وجہ سے میں صحیح طرح سے بیٹھ نہیں سکتی، سو نہیں سکتی، صحیح طرح سے بیٹھ نہیں سکتی، سو نہیں
سکتی۔ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ مجھے قبول ہے مجھے، لیکن کم از کم یہ مجھے اپنے گھر سے تو نہ نکالے۔ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 کام زندگی میں مت کرنا، اگر کرو گے تو ایسا ہی حشر ہوگا۔ نمبر 1، کبھی مت سوچنا میری بیوی آئی ہے تو غربت ساتھ لے آئی ہے۔ جب یہ سوچو گے تو اللہ تعالی تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے۔ نمبر 2، آپ نے دوسری بات یہ فرمائی، کبھی بیوی کو مت مارنا، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم اپنی بیوی کا لباس ہو، اور گالیاں مت دینا۔ اس شوہر کے لیے اس سے بڑا عذاب اس دنیا میں کیا ہوگا کہ گالی دینے سے وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیسری بات، کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت تمہیں اس بات سے منع فرماتی ہیں، اور ہر وقت ہر گھڑی ایک دوسرے سے تلخیاں اپنائے رکھنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ جو شخص بیوی کو مارتا ہو اور ظلم کرتا ہو، شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور جس گھر میں شیطان ڈیرے لگا لے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ اور جس گھر میں خاوند اور بیوی آپس میں ناراض ہوں اور لڑائی جھگڑے میں ہوں وہاں بھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو زندہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکی کی میت کو وادی میں پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وادی دکھاؤ۔ اس نے وہ قبر یا وادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی نے جواباً عرض کیا لبیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے ان کے پاس واپس لاتے ہیں۔ وہ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گرد و نواح میں جاتے تو پتھر اور درخت جو سامنے آتا وہ عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد بن خاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور دست کرم پھیرا اور کہا کہ اے اللہ تعالی اس تکلیف کو دور فرما۔ بس آپ رضی اللہ تعالی عنہ تندرست ہو گئے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔